السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے. ناظرین ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں صحابی رسول جو ہے حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر، اور میرے ساتھ ہیں شیخ محمد صالح صاحب. آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ صحابی جو ہیں ان کے بارے میں، یہاں پر عمان میں یہ کیسے آئے اور یہ اسلام کیسے قبول کیا انہوں نے، ان کے بارے میں جو بھی ہے. کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ان کے بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ وہ شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے. جی السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ عمان میں جیسے یہ صحابی حضرت مازن بن غضوبہ، انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور ان کی کیا ہسٹری ہے، ان کے بارے میں ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. جزاک اللہ خیر. پہلے تو میں شیخ نہیں ہوں، میں ہمارے لیے قابل احترام آدمی ہوں. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وصل اللهم وسلم وبارك على قبر سيدنا محمد في القبور عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب جو ہیں شیخ مازن بن غضوبہ رضی اللہ عنہ، یہ عمان میں آئے نہیں ہیں، یہ عمان کے ہی ہیں. عمان کے ہی ہیں. یہ جگہ کا نام سمائل ہے اور اس کو داخلیہ بولتے ہیں. سمائل، نزوہ، یہ جو علاقے ہیں اس کو داخلیہ بولتے ہیں. اور ایک مسقط ہے، ساؤتھ باطنہ ہے، نارتھ باطنہ ہے، تو یہ داخلیہ ایریا ہے. یہاں پر پہلے آگ کا پوجا ہوتا تھا، بت پرستی ہوتا تھا. تو ایسا میں نے سنا ہے روایتوں میں کہ جو پہلے بت پرست ہوتے تھے، تو شیخ صاحب جو ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بت کے سامنے کھڑے تھے، بت میں سے آواز آئی کہ محمد، بت میں سے آواز آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے یہ نام پہلے نہیں سنا تھا، تو انہوں کو لگا کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے یا ایسے میرے کان بج رہے ہیں. دوبارہ جب انہوں نے یہ سنا تو پھر سے دھیان نہیں دیا. تیسری بار جو ہے انہوں نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا کوئی شخص ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں سنا ہے. پھر پوچھتے رہے. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو تاجر شام سے، مکہ سے، جو یہاں سے باہر سے آتے ہیں، ان تاجروں سے پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی آس پاس میں کسی نے یہ نام سنا ہوگا. تو پھر انہوں نے شام کے تاجروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ ہے. مکہ اور حجاز سے جو تاجر آئے ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے مکہ میں اور اس کا نام وہ ہے محمد ہے، اور نیا دین لایا ہے، اور وہ اپنے جو ہے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول، تو اس کو جو ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کلاڑی اٹھائی اور جو ہے اس بت کے ٹکڑے کر دیے اور اپنا کارواں جو ہے وہ لے لیا، اور پھر یہاں سے مکہ شریف کے لیے چل پڑے. مکہ جانے سے قبل ہی وہ بت کو توڑ دیا پہلے سے ختم ہو گیا، بات کنفرم ہو گیا، اس کے ذہن میں آ گیا. تو چلے گئے مکہ شریف میں. کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ تھے. بیچ میں سے بہت سے واقعات بھی ہو گئے کہ کسی وادی میں رکے تھے، وہاں جنات کا کچھ اٹیک ہوا تھا. لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ جب مکہ شریف پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اپنے گھٹنے جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر کے بیٹھ گئے اور حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہو بھائی؟ غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ بولے نا کہ ہاں پہلے سے ہی پتا تھا ان کو. تو یہ تو اللہ کا بھی نظام ہے، اللہ بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے نے کیا کیا، اس نے کیا. وہ تو سمیع العلیم ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میرا نام مازن ہے، میں عمان سے آیا ہوں. کس لیے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ کہا کہ حضور میں آپ پہ ایمان لانے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور جملہ کہا کہ طوبیٰ لأہل عمان، واہ کیا بات ہے عمان والوں کی، نہ میں نے فوج بھیجا، نہ لشکر بھیجا، نہ گھوڑے بھیجے، خود چل کے آئے، خود اسلام قبول کیا. تو انہوں نے جو ہے عمان کے لیے اور شام کے لیے پھر دعا کہ اللہم بارک لی شامنا و یمننا، و یہ عمان کے لیے بھی دعا کیا، یمن کے لیے بھی دعا کیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سب سے پہلا مسلمان جو ہے عمان میں طے نہیں ہے
کیونکہ ہم جو ہے وہ تے لفظ جو گزر گئے ان کے لیے کہتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا کہ یہ ہیں، تے نہیں ہیں۔ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ ہو گیا کہ میرا ایک آدمی سے بحث ہو گیا، مسلک میں جانا نہیں چاہتا ہوں تو، لیکن ایک بار ایک آدمی نے میرے ساتھ بحث کیا کہ رسول اللہ جو ہے وہ تھے، وہ چلے گئے، اب ان کو کیوں یا رسول اللہ بولنا یا ان کے مزار پہ جانا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر میں 1 منٹ کے اندر ثابت کر دوں کہ رسول اللہ تے نہیں ہیں تو آپ یہ بحث چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا ہاں چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ غصے ہو گیا بھائی صاحب، کہنے لگے کیا میں مسلمان نہیں ہوں، میں کافر ہوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی صاحب ایک بار کلمہ پڑھ لیں، مسلمان تو بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کہ اس کا ترجمہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور ہمارا رب ہے۔ میں کہا دوسری کو ترجمہ کریں۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا ہیں یا تے؟ کہا ہیں۔ میں بولا بات ہی ختم ہو گیا، آپ خود ہی مانتے ہیں کہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ واپس آئے تھے جی تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں، کیونکہ پہلے تو بت پرستی تھی یہ، آپ جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں، تو یہ پھر ان کو کیا کن مشکلات کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یعنی کہ آسان تھا پھر؟ ایسا کوئی مشکل ہے جو مسلمان کو سامنا نہ کرنا پڑے؟ سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کا قربانی دینا چاہا اور اللہ نے اس قربانی کو، بچے کا قربانی کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں جو ہے بکرے کا قربانی، جو آج عید میں ہم لوگ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ میں، لیکن نبی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کہی، یعنی کہ میرے اولاد میں سے یا اللہ ان کے پاس جو ہے ایک رسول بھیجنا، وبعث فیہم رسولا منہم، تو ان کو جو ہے وہ سکھائے اور میرے سنت پہ چلے، جس طرح اللہ آپ نے مجھ سے قربانی مانگا اس سے بھی قربانی مانگنا۔ تو خلیل اللہ کے بچے سے اللہ نے قربانی نہیں لیا، لیکن رسول اللہ کے بچوں سے قربانی لے لیا، امام حسین سے قربانی لیا، باقی نواسوں سے قربانی لیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ آج لوگ بحث کر رہے ہیں کہ کیوں یہ سب ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا، یہ باپ کا دعا تھا، بچے نے پورا کر دیا۔ اچھا یہ شاید یہ سوال تھوڑا مشکل ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں ماشاءاللہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم جو اللہ کے نبی کے یہ دوست تھے صحابہ، ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ اسی محبت میں ہی میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم نے جتنے بھی مزارات دیکھے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں آپ کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں رویا تو حضور نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ جنت چاہیے؟ کہا نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے۔ دوزخ چاہیے یا دوزخ سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں چاہیے اور ڈر بھی نہیں رہا ہوں۔ کس لیے رو رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا صحبت ہے دنیا میں، قیامت کے دن پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، تو یہاں پر حدیث آیا کہ انت مع من تحب، تم اس کے ساتھ ہو جو دنیا میں تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اگر آج آپ اس سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن بحق آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ گارنٹی ہے، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ۔ ابھی آپ سوال پوچھ لیں۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس مزار شریف پر چھت کیوں نہیں ہے؟ یہ حکومت کی وجہ سے یا کچھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بس یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے جو ڈر کی وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں، شاید حکومت کا کوئی اس طرح یا بہت سے اصحاب مزارات ہیں جن کو اپنے اور رب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں چاہیے۔ بہت ایسے مزارات ہیں جہاں پر سیب میں ہے، برکہ میں ہے، لوگوں نے کمرے بنائے، سہار میں ہے، کمرے بنائے، باقاعدہ اے سی ڈالا، سب کچھ کیا، بلدیہ نے آ کے توڑ دیا۔ اصل میں بلدیہ نے نہیں توڑا، وہ بابا کو نہیں چاہیے کہ اس کے اور آسمان کے بیچ میں کچھ فاصلہ آ جائے۔ اگر یہ چاہیں تو ابھی خود بخود یہ ہو جائے گا، سب کم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے ایک بار مدینہ شریف کا اگر آپ گنبد خضرا دیکھیں، اس میں ایک کڈا بنا ہوا ہے، کھڑکی بنا ہوا ہے گنبد خضرا پہ، تو وہاں پر بارش نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کو جو ہے کھول دو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آسمان کے بیچ کوئی حجاب نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو جا کے پانی برسا۔ یہ بابا خود نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے اور آسمان کے بیچ میں کوئی پردہ ہو جائے، اسی لیے وہ چھت نہیں بنایا۔ نہیں تو چھت بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں کل ہی بنا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن کوئی مسئلہ ہوگا شاید۔
ماشاءاللہ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے سوالات تھے وہ بھی ہم نے پوچھے، اور جو ان کی صحابہ کی جو تاریخ تھی حضرت معاذ بن غصوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی ہم نے سنی ہے. تو جو آپ لوگوں کے سوالات تھے وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی اس طرح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا جو عمان میں رہتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ضرور اس سمائل میں ہے، ضرور یہاں پر آیا کریں. یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جیسے میں پہلی ویڈیو میں نے کہا کہ یہاں لوگ آ کے قرآن خوانی کرتے ہیں اور بہت سارا سکون حاصل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں، اور ان کے مزار پر آ کر کیوں نہ سکون ہو، یہ کیونکہ یہ ان کی صحبت سے آیا ہے جن کی صحبت کے صدقے پوری قائدات اللہ نے بچھائی ہے. مجھے اجازت دیجیے.